السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ، لبنان اور اسرائیل اور ایران کے درمیان کیا کچھ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہندوستان سے جڑی بھی کچھ اہم اور خاص خبریں ہیں۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ اسرائیلی فوج کی دہشت گردی اب تک جاری ہے۔ 17 روزہ ناکہ بندی کے دوران شمالی غزہ میں 640 فلسطینیوں کو شہید کرنے کا انکشاف ہوا ہے، جن میں سے 33 فلسطینی آج صبح اسرائیلی دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں۔ آج اسرائیلی افواج نے اونروا کی ایک پناہ گاہ کو بھی نشانہ بنایا ہے، جس سے مزید وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ وہاں الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی دہشت گردی کے نتیجے میں شہری اپنے گھروں میں محصور ہیں اور وسیع پیمانے پر بلیک آؤٹ کے باعث خوراک، پانی اور ادویہ ناپید ہو رہی ہیں۔ اور وہیں یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد اب اسرائیل پر دباؤ بھی حالانکہ بڑھ رہا ہے کہ وہ جنگ بندی کرے، لیکن جنگی جنون میں مبتلا نتنیاہو اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ اور لبنان کی اگر بات کریں تو وہاں حزب اللہ اور اسرائیلی افواج کے درمیان لڑائی وہ شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ جنوبی لبنان میں لڑائیوں میں 16 اسرائیلی فوجی وہ زخمی ہوئے ہیں، انہیں اب اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ وہی لبنان سے تل ابیب کی طرف 20 میزائل وہ آج داغے گئے ہیں، جس میں سے کچھ اسرائیلی علاقوں میں جا گرے۔ اس کی تصویریں وہ بھی وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو میزائل آج گرائے گئے ہیں وہ درمیانی فاصلے تک مار کرنے کے قابل ہیں، جس کا مطلب صاف ہے کہ حزب اللہ کی جو حکمت عملی ہے وہ ان دنوں وہ بدل رہی ہے، اور اب وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اب بھی جنگ کی صلاحیت موجود ہے۔ پہلے وہ چھوٹے اور معمولی کاتیشا راکٹ وہ داغتے تھے، جس کی قیمت $300-400 کے درمیان ہوتی ہے، اور حزب اللہ نے اب دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حیفا میں ان میزائلوں سے اسٹیلا ماس نیول بیس کو وہ نشانہ بنایا ہے۔ اور تل ابیب میں حالات یہ ہیں کہ بن گورین جو ہوائی اڈہ ہے وہاں مکمل طور پر فضائی ٹریفک وہ روک دیا گیا ہے، اور ہنگامی اقدامات کا بھی اعلان وہاں کر دیا گیا ہے۔ بہرحال صورتحال وہ مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ اسی درمیان اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن وہ اسرائیلی دورے پر نکل چکے ہیں، اور مانا جا رہا ہے کہ یہ وہاں لبنان اور غزہ میں جنگ بندی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ 7 اکتوبر کے بعد، یعنی کہ طوفان الاقصی کے بعد جو ان کا 11واں دورہ اسرائیل کا بتایا جا رہا ہے۔ حالانکہ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ بلنکن کے اس دورے کے کوئی خاص نتائج وہ نکلنے کی کوئی توقعات وہ نہیں ہیں۔ اور اسی درمیان ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ حسن نصر اللہ کی موت کے بعد حزب اللہ کے جو عبوری سربراہ بنائے گئے ہیں نعیم قاسم، ان کی جان کو بھی وہ خطرہ اسرائیل سے ہے، اور اب انہیں ایران منتقل کیا گیا ہے۔ یہ جو خبر ہے، یا پھر اسے دعویٰ کہہ لیجئے، یہ متحدہ عرب امارات میں قائم ارم نیوز کی ایک رپورٹ میں وہ کیا گیا ہے۔ تاہم حزب اللہ اور ایران کی جانب سے اس کی تاحال کوئی تردید یا تصدیق وہ نہیں کی گئی ہے۔ اور اسرائیل اور ایران کے درمیان کیا کچھ چل رہا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اسرائیلی حکومت کے وزراء وہ اب اعلان کر رہے ہیں کہ ایران پر وہ جلد ہی جوابی حملہ کیا جائے گا، جو کہ اہم اور حساس مقامات پر ہوگا۔ یہ بیان اسرائیلی قومی میڈیا کے ذریعے سے وہ سامنے آیا ہے۔ اس حملے کا مقصد ایران کے حالیہ میزائل حملوں کا جواب دینا بتایا گیا ہے، جس میں 1 اکتوبر کو ایران نے 180 بیلسٹک میزائل سے اسرائیل کے مختلف مقامات کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے عزم کیا تھا کہ وہ ایران پر جوابی کارروائی کریں گے، لیکن اس حملے کی صحیح تاریخ کو وہ خفیہ رکھا گیا ہے۔ وہی امریکہ نے ایک طرف اسرائیل سے تحمل کی اپیل بھی کی ہے، تاہم ساتھ میں اسرائیل میں امریکی فضائی دفاعی نظام تھاڈ کو بھی نصب کر دیا گیا ہے، جو بڑے میزائل حملے کو بھی روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ ایران کا صاف یہی کہنا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا ہے۔ ابھی جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی طرف سے کشیدگی کم کرنے کی تمام کوشش کی جا چکی ہے۔ اگر پھر بھی اسرائیل نہیں مانتا اور جنگ چھیڑنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو بھی دھمکی دی ہے کہ اگر حملہ ہوا تو اسرائیل کو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ انہوں نے لبنان اور غزہ میں جاری اسرائیلی دہشت گردی کے خاتمے کو بھی ضروری قرار دیا۔ نتنیاہو حکومت نے ایران کو اسرائیل کے فوجی اڈوں سے متعلق اہم اور حساس معلومات فراہم کرنے کے الزام میں 7 یہودی باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی مانیں تو گرفتار کیے گئے 7 اسرائیلی شہریوں کا تعلق حیفا سے ہے، اور ان میں 1 فوجی ہے اور 2 نابالغ لڑکے ہیں۔ گرفتار ہونے والوں نے ایران کے لیے سینکڑوں کام انجام دیے تھے، اس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے تل ابیب کے ڈیفنس ہیڈ کوارٹر، نواتیم اور رامات ڈیوڈ ایئر بیس کے ساتھ ساتھ آئرن ڈوم بیٹری سائٹ سمیت فوجی اڈوں اور
सहूलियात की तस्वीर और मालूमात जमा उन्होंने की थी और वो उन्होंने ईरान को जो है वो मालूमात उसकी फ़राहम की थी। इसराइल फ़ौज का ये भी दावा है कि उन्हीं मालूमात की बिना पर ईरान ने इसराइल पर गुज़िश्ता जो अक्टूबर को 1 अक्टूबर को जो हमला किया गया था, मिसाइल हमला, उसी की वजह से ये मुमकिन हो सका था। और लिबनान में इसराइली फ़ौज हिज़्बुल्लाह के नाम पर बड़े पैमाने पर आम शहरियों को निशाना बना रही है। गुज़िश्ता दिनों इसराइली अफ़वाज ने एक हमले में लिबनानी फ़ौजी एहलकारों की गाड़ी को निशाना बनाया था, जिससे 3 लिबनानी फ़ौजियों की मौत वाक़ हो गई थी। अब इसराइली फ़ौज ने लिबनानी फ़ौजियों की हलाकत पर माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि हिज़्बुल्लाह की गाड़ी समझकर उनको जो है वो निशाना बनाया गया था। बता दें कि जंग के आगाज़ से अब तक लिबनान में 2500 अफराद शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं और लिबनान में लगातार इसराइली हमले जो है वो जारी हैं, जिसमें सैकड़ों बच्चे और ख़वातीन मारे जा रहे हैं। NCPCR की जानिब से मदारिस की तस्लीम शुदगी ख़त्म करने और उसकी सरकारी फंडिंग रोकने और आज़ाद मदारिस में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को स्कूल में दाखिल करने की गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक का जमीयत उलमा हिंद ने खैर मकदम किया है। मौलाना महमूद मदनी ने इस फैसले को ठंडी हवा का झोंका बताया, लेकिन साथ ही कहा कि हमारी जद्दोजहद अब भी जो है वो तवील है। वहीं मौलाना अरशद मदनी ने भी उम्मीद ज़ाहिर की कि हतमी फ़ैसला मदारिस के हक़ में आएगा और आइन के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाली क़ुव्वतों को मायूसी होगी। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इज़हार किया कि मुल्क के अक़लियतों को आइन में जो खुसूसी हुकूक़ दिए गए थे उन्हें अब छीनने की साजिश की जा रही है। मौलाना मदनी का कहना था कि फ़िरक़ा वाराना ताक़तें तारीख़ से भी नावाकिफ़ हैं और उन्होंने कहा कि ये मदारिस ही हैं, जब पूरा मुल्क सो रहा था तब मुल्क को ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए उसने सदा बुलंद की। मौलाना मदनी ने कहा कि साजिश करने वालों को शिकस्त देने और आइन को बचाने के लिए ही हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, क्योंकि अगर ये साजिश कामयाब हो गई तो आइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी हैसियत बेमाने किताब की तरह रह जाएगी। ऐसे वक्त में जबकि मुल्क में भगवा अनासिर खेल खेलने में मसरूफ़ है और मखसूस मज़हब को हुकूमती मामलात में तरजीह दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने पीर को दो टोक लहजे में कहा है कि सेकुलरिज़म हिंदुस्तानी आइन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। और कि इंदिरा गांधी के दौर में आइन हिंद की तमहीद में लफ्ज़ सेकुलर और सोशलिस्ट की शमूलियत पर एतराज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन बालाराम सिंह, बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने जो वो दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पिटीशन को अभी खारिज नहीं किया है, बल्कि 18 नवंबर को शुरू होने वाले हफ्ते में उसकी अगली समाअत करने का ऐलान किया है। ताहम बेंच ने अभी से अपना मौक़िफ़ जो है वाज़ेह कर दिया है। जिस तरीके के बयानात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आ रहे हैं, उससे मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह हो जाता है। बहराइच तशद्दुद को लेकर मुसलमानों के खिलाफ यूपी हुकूमत सख्त कार्रवाई कर रही है। बीजेपी रहनुमा समाज को तकसीम करने वाले और नफ़रत को बढ़ावा देने वाले बयानात भी दे रहे हैं और वहाँ फसाद के बहाने मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, हर आँख उसे जो है वो देख रही है। इसी दरमियान आप खुद बीजेपी की जो रहनुमा है वो भी एतराफ़ कर रहे हैं कि ये एक मनसूबाबंद साजिश थी और बीजेपी रहनुमाओं ने ही तशद्दुद को भड़काकर मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया था। इस सिलसिले में बीजेपी एमएलए सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के लीडरों के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। मासी के बीजेपी एमएलए ने बीजेपी युवा मोर्चा के सिटी सदर अर्पित श्रीवास्तव समेत 8 लोगों पर फसादात भड़काने, पथराव करने और जान से मारने की कोशिश और फायरिंग के इल्ज़ामात आयद किए हैं। रुकन असम्बली ने अपनी तहरीरी शिकायत में सीसीटीवी फुटेज का भी तज़किरा किया है और कहा है कि इसमें जो कुछ दिखाई दे रहा है उससे मामला बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की दावत पर दफ्तर जमीयत उलमा हिंद नई दिल्ली के मदनी हॉल में समाजी व तालीमी शख्सियात का एक इज्तिमा मुनाक़िद हुआ। इसमें वतन अज़ीज़ में पैदा करदा माशरती तफ़रक़ा और बेचैनी पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। इस इज्तिमा में बाबा क़ौम महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार अरुण गांधी समेत कई अहम शख्सियात ने जो है वो शिरकत की। इस दौरान फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बनाने का जो है वो ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में मज़ीद मशवरे के बाद जल्द एक कमेटी का भी ऐलान किया जाएगा। इस तरह की बात जो है वो इस मीटिंग में सामने आई है। तुषार गांधी ने मुस्तक़बिल के हवाले से सख्त इंतबाह जारी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मुनज़्ज़म तौर पर मुसलमानों को अलहदा करने की साजिश जारी रही तो ये बिलाखिर संगीन तसादुम का सबब बन सकती है। मुसलमानों और अक़लियतों के ख़िलाफ़ पॉलिसियाँ अलग थलग वाक़यात नहीं बल्कि एक वसीतर हिकमत अमली का हिस्सा है, जो कि अक़लियतों को हाशिए पर धकेलने के लिए बनाई जा रही हैं। उन इम्तियाज़ी पॉलिसियों का मुकाबला करने के लिए कानूनी और माशरती सतह पर फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत है। इस तरह की बात उन्होंने कही। इस मौके पर जो है इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ सदर जमहूरिया के नाम एक मेमोरेंडम भी मंजूर किया गया, जिन पर सभी लोगों ने दस्तखत भी की। इस मेमोरेंडम में सदर जमहूरिया हिंद से मुतालबा किया गया कि वो हेड ऑफ़ स्टेट की हैसियत से इस मामले में मुदाखलत करें
اور حکومت کو فوری اور فیصلہ کن کارروائی کی ہدایت دیں۔ سپریم کورٹ نے نیٹ یو جی امتحان کے تنازع کے حوالے سے مرکز کی طرف سے قائم کی گئی ماہرین کی اعلیٰ سطحی کمیٹی کو رپورٹ پیش کرنے کے لیے مزید 2 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ کی سربراہی والی بینچ، جس میں جسٹس جے بی پادیوالا اور جسٹس منوج مشرا بھی شامل ہیں، انہوں نے یہ وقت اس وقت دیا جب سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کو بتایا کہ کمیٹی کی رپورٹ تقریباً تیار ہے، لیکن اسے حتمی شکل دینے کے لیے کچھ مزید وقت درکار ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے نیٹ امتحانات کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی تفصیلات بھی طلب کی، جس کے بعد ایک کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی تھی۔ بتا دیں کہ نیٹ امتحانات کے نتائج کے اعلان کے بعد گریس مارکس کو لے کر کافی ہنگامہ مچا تھا اور امتحانات کنڈکٹ کرانے والی ایجنسی NTA پر جو ہے وہ سوال کھڑے کیے جا رہے تھے، اور طلباء کی جانب سے ایک مانگ یہ کی جا رہی تھی کہ NTA سے امتحانات منعقد کرانے کے اختیارات جو ہے وہ واپس لے لیے جائیں، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اتر پردیش کے بلند شہر میں سکندرآباد علاقے کی آشا پوری کالونی میں آکسیجن گیس سلنڈر دھماکہ ہو گیا۔ یہ دھماکہ اتنا زبردست تھا کہ 2 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ اس درمیان حادثے میں شوہر بیوی سمیت 6 لوگوں کی موت ہوئی ہے، جس میں 3 خواتین جو ہے وہ شامل ہیں، جبکہ 10 زخمیوں کو علاج کے لیے نجی اور سرکاری اسپتال میں جو ہے داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق سکندرآباد کے ریاض الدین عرف راجو کی اہلیہ 55 سالہ رخسار، اس کو پیر کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اور جب وہ گھر پہنچی تو اسے سانس لینے میں دقت پیش آ رہی تھی، اس لیے آکسیجن سلنڈر گھر میں لایا گیا تھا۔ سلنڈر لگاتے وقت جو ہے وہ اچانک وہ پھٹ گیا، تیز آواز کے ساتھ سلنڈر پھٹا تو مکان گر گیا، اور ملبے میں ریاض الدین، رخسار، اس کے بیٹے شاہ رخ اور اس کے ساتھ ہی کئی لوگ جو اس وقت گھر میں موجود تھے وہ جو ہے ملبے تلے دب گئے۔ اس کے ساتھ ہی 10 بچے بھی جو ہے ملبے میں دب گئے۔ حادثہ ہوتے ہی وہاں چیخ و پکار مچ گئی، جس کے بعد جو ہے بتایا گیا کہ 6 لوگ جو ہے ان کی موت واقع ہو گئی ہے، جبکہ کئی لوگوں کو جو ہے اب اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ گجرات میں فرضی PMO افسر، نقلی IAS اور فرضی IPS کے پکڑے جانے کے بعد اب فرضی واڑے کا ایک اور حیران کن معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ احمد آباد پولیس نے شہر کے سول کورٹ کے سامنے چل رہی ایک فرضی عدالت کو پکڑا ہے۔ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ مورس کرسچن نامی شخص نے متنازع زمینوں کے کئی آرڈر کر ڈالے، کئی آرڈر DM آفس تک بھی پہنچے اور کچھ DM آفس سے پاس بھی ہو گئے۔ جب یہ معاملہ احمد آباد سٹی سول سیشن کورٹ کے پاس پہنچا تو پولیس نے جانچ کے بعد مورس کو جو ہے وہ دبوچ لیا ہے۔ احمد آباد میں فرضی عدالت کے انکشاف کے بعد جو ہے وہ اب ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ مالدیپ نے بھارت کی UPI سروس شروع کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے اطلاع صدر محمد معیزو کے دفتر سے جاری ایک بیان میں دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے مالدیپ کی معیشت کو فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ مالدیپ کو بھارت کی UPI سہولت کے ساتھ بہتر مالی لین دین کے علاوہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں مدد ملے گی۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔